السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے
اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم اس قدر بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے جس بد نصیبی کا آج ہم شکار ہیں۔ قرآن جیسا اللہ کا پیغام اور محمد رسول اللہ جیسا قائد جس قوم کو مل گیا، اس کے باوجود وہ قوم ایسی بد نصیب ٹھہرے تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اللہ نے انسانی معاشرہ کو باوقار بنانے کے لیے، امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے اس قدر یوں رہنمائی کی ہے قرآن میں کہ اس کا تصور کسی دوسری ملت میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر سبب کیا ہے؟ اس سب کچھ کے باوجود ہم سطح عرش پہ تمام کائنات کی قوموں سے بڑھ کے بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن نے اس قوم میں انقلاب پیدا کیا جو قوم زمانے کی بد نصیب اور بدو قوم تھی، جاہل نہیں بلکہ اجہل لوگ تھے، لیکن اس قرآن سے تعلق کے بعد ان میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ قیامت تک کے لیے آنے والے عظیم معاشروں میں وہ ایک قائد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا کردار تھا ان لوگوں کا، ایسے افعال تھے ان لوگوں کے کہ انہوں نے انسانیت کو اپنے کردار سے 4 چاند لگا دیے۔ قرآن کی رہنمائی نے اور محمد رسول اللہ کی قیادت نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایسا جوہر نادیدہ بنا دیا جو عام حالات میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا۔ کردار محمد رسول اللہ نے اور رہنمائی قرآن نے ان کو عظیم انسان بنایا اور آسمان کی پنہائیوں تک پہنچا دیا۔ قرآن ایک رہنما اصول اور ضابطہ تھا جس نے انسان کی رہنمائی اس انداز سے کی کہ اس وحشی دور میں جب انسان انسانیت کے لبادے میں وحشی جانوروں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کو انسانیت کی پہچان ہی نہیں تھی، قرآن نے انسان کو اس انسانیت کی پہچان کروائی اور اس کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ سوچو تو صحیح تم کیا تھے۔ جب انہوں نے سوچا قرآن کی رہنمائی پہ ہم کیا ہیں،
تو وہ کردار اپنا کے ساری قوموں کے لیے اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا دیا. معاشرے کو باوقار معاشرہ بنانے کے لیے جو اللہ نے مختلف کرداروں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک کردار کا ذکر اللہ نے ان آیات مقدسہ میں کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر تم باوقار زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرہ کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، وہ انسان بننا چاہتے ہو جس انسان کو دیکھ کے انسانیت سے ناآشنا لوگ انسانیت کو قبول کر لیں، تو تمہیں قرآن کے ان احکامات کی پیروی کرنی پڑے گی اور ان کو اپنانا پڑے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو اپنایا تو دنیا میں آج بھی ان کے نام کی توتی بولتی. اس مقام پہ جو اللہ نے رہنمائی کی ہے نا، وہ ہمارے معاشرہ میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے اس کو ایک معمولی عمل تصور کرتے ہیں. اللہ نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے نا، انسان پڑھتا ہے تو کپ کپی طاری ہو جاتی. اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبائر میں سے شامل کیا ہے. یہ کردار جو آج تقریباً الا ماشاء اللہ ہم سب اپنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے تمام اعمال کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے، ایک عمل. اور اگر ہم اس پہ گفتگو کریں گے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی رہنمائی دیکھیں گے، تو احساس ہوگا کہ جس کے متعلق ہمیں خیال نہیں، جس کی ہمیں خبر نہیں، وہ ہماری عاقبت کو تباہ کر رہا ہے. اور کما حقہ ہمیں مسلمان نہیں چھوڑتا. کردار کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کے خلاف جنون کی زندگی بسر نہ کرو، زن و گمان کی، برے برے خیالات، برے برے تصورات اور بری بری سوچیں نہ پیدا کرو. اور ولا تجسسوا، اپنے بھائی کے اعمال کی ٹو میں نہ لگے رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے. عام حالات میں ہم اس پہ نظر ڈالیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور ہم سمجھتے بھی نہیں. یعنی اپنے معاشرتی اعتبار سے اس بڑے گناہ، اس بڑی بغاوت اور اس بڑی خطا کاری کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور نہ ہم اس کو کوئی خطرناک عمل سمجھتے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سفر کر رہے ہیں. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ایسے ساتھی ہیں کہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں، کھانا وغیرہ پکا کے دیتے ہیں، ان کا سامان اٹھاتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، ان کے لیے خیمہ لگاتے ہیں، یعنی خدمت کرتے ہیں ان کی. یہ قافلہ چلتا ہے، سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچا تو سلمان وہاں موجود نہیں تھے. ان دو ساتھیوں کو ضرورت تھی کہ سلمان ہمارے لیے خیمہ بنائے، کھانا وغیرہ تیار کرے، لیکن سلمان تو وہاں تھے نہیں. ساتھیوں کو خود خیمہ بنانا پڑا. غصے سے کہتے ہیں کہ سلمان کو تو بس خیمہ مل جائے وہ آرام کرے، کھانا مل جائے تو وہ کھائے، اس کا تو کام ہی یہی.
ابھی وہ فارغ ہوئے ہیں کہ سلمان آ جاتے ہیں. یہ باتیں اپنے دل پہ نقش کرنے والی ہیں. کردار کے اعتبار سے جو ہم انسانیت کی نگاہ سے گر گئے ہیں تو اس کا سبب واحد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو پس پشت کر دیا اور محمد کے کردار کو پس پشت کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان آئے, ساتھی کہنے لگے سلمان روٹی وغیرہ تو ہے لیکن کھانے کے لیے سالن نہیں. جو اللہ کے نبی سے پوچھو اگر سالن ہے تو ہمیں دیں تھوڑا سا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھی سالن چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس ہے تو سالن دیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سلمان سالن تو انہوں نے پا لیا. سلمان واپس آ گئے, اللہ کے نبی کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں سالن تو تم نے پا لیا ہے. وہ ساتھی سلمان کے ساتھ اٹھے, محمد رسول اللہ کے پاس آئے. اللہ کے نبی نہ تو ہمارے پاس سالن ہے نہ آپ نے دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سلمان کی گوشت کی صورت میں تم نے سالن پا تو لیا ہے. مطلب کیا تھا کہ تم نے سلمان کی غیبت کی ہے, اس پہ تان کیا اس کی عدم موجودگی میں, اور یہ سلمان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آسمان سے قرآن بن کے آ گیا. فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, فرمایا تجسس نہ کرو, توڑا لگاؤ, غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ اپنے بھائی کی غیبت کرنا, اس کی پس پشت, اس کی عدم موجودگی میں اس پہ تان کرنا, اس پہ تشریح کرنی, اس کو برا بنانا, اس کے عیوب کو بیان کرنا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی غیبت تم نہیں کرتے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس قدر اس آیہ مقدسہ نے خوف زدہ کیا کہ ایک ایک قدم پہ وہ اٹھنے والا قدم اس انداز سے اٹھاتے کہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت نہ ہو جائے. یہی نہیں, ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی آئے آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی افضل مسلمان کون ہے؟ باتیں اس کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی نہیں, بلکہ ان کو دل پہ نقش کرنے کی ضرورت ہے. اور آج سطح پہ تمہاری تباہی کا واحد سبب یہ ہے کہ تم اللہ کے باغی اور محمد رسول اللہ کے باغی. کہتے ہم یہ ہیں کہ پتہ نہیں ساری قومیں ہمارے خلاف کیوں اکٹھی ہوئی ہیں, سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں, ہر طرف سے ہماری دشمنی, ہمیں جینا نہیں دیا جا رہا, اور ہم نے اپنے مرنے کے اسباب خود مہیا کیے ہیں. آج بھی اپنے کردار کو بدلو, لوٹو اسلام کی طرف. تمام کائنات کی قومیں اللہ تمہارے پاؤں کے نیچے زیر کر کے رکھ دے گا. کوئی بھی طاقت نہیں جو اللہ سے بڑی, لیکن اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کرنا مقصود ہے. ادھر آؤ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے کہ اللہ کے نبی افضل مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم مسلمن بیدہ, وہ افضل مسلمان ہے جو مسلمان کے, جس سے مسلمان کی عزت محفوظ ہو, اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ کردار کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے جو انسان مسلمان کی عزت کی پامالی کا سبب بنتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مطرود و مردود ہے. اور جس سے انسان کی عزت محفوظ ہے، مسلمان کی، اس کی دولت محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ افضل ترین مسلمان. کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ کے بندو ایک معمولی حرکت جس میں غیبت کا محض احساس ہو، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے وہ بھی گوارا نہیں کیا. اس حرکت سے، جس حرکت سے احساس ہو کہ مسلمان کی توہین ہے، مسلمان کی تذلیل ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے اس کو گوارا نہیں کیا. اگر ہم نہ سوچیں، تھوڑا سا احساس پیدا کریں اور غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، مسلمان کیسا مطلوب ہے اللہ کو، تو اللہ جانتا ہے آج کے مسلمان اگر یہ سوچنے کے لیے رات کی تنہائی کو اختیار کریں تو ان کو نیند نہ آئے. کردار ایسے بن گئے. نبی رحمت محمد رسول اللہ تشریف فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دوسری ہماری ماں آئی، اللہ کے نبی کی ایک دوسری بیوی، بعض روایت میں ان کا نام آتا ہے اور بعض بغیر روایت کے، کہ صفیہ تھیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے باتیں کی. عائشہ صدیقہ باتیں سنتی ہے، اپنی باتیں ختم کر کے وہ واپس گئیں تو عائشہ صدیقہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ صفیہ کا قد بڑا چھوٹا ہے. کچھ نہیں کہا، اس کی عزت کو پامال نہیں کیا، اس کے کسی جرم کا اظہار نہیں کیا، کوئی غلط قسم کا تان نہیں کیا، ان کو نبی کی آنکھوں میں گرانے کے لیے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اشاروں سے صدیقہ کائنات نے یوں کہا جس سے احساس پیدا ہوا کہ انہوں نے سیدہ صفیہ کے قد پہ اعتراض کیا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ پریشان ہو گئے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے ایسی حرکت کی ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے. کیا کیا ہے؟ اور سوچنے کی باتیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیل و نہار کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہم دن رات کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ کا اشارہ گوارا نہیں کیا. ہم دن رات مسلمان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اپنی طاقت سے بھی، اپنے زبان سے بھی، اپنے ہاتھ سے بھی. قرآن کہتا ہے یہ کوئی مسلمان ہی نہیں ایسا مسلمان میں قطعاً قبول نہیں کرتا. سوچا کبھی ہم نے؟ احساس ہی نہیں کیا، ادراک ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعراب آتے ہیں. قرآن کہتا ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعرابی آئے کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں. آسمان سے جبریل آیا، قل لم تؤمنوا، ان کو کہو اس بات کا اظہار نہ کرو کہ تم مومن ہو، ولكن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یعنی مقصد کیا تھا کہ وہ اعراب، وہ دیہاتی آتے تھے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے، رسول کو قائد اور رسالت کو مانتے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا ان کو کہو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہہ لو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے.
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ کے نبی سبب کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں. قرآن کی اس مخصوص سے اشارہ ملتا ہے کہ جب تک تمام معاملات میں محمد رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی نہ کی جائے وہ اسلام اللہ کے نزدیک قطعاً اسلام ایمان نہیں ہے. وہ میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اسلام یہ ہے کوئی انسان اسلام کے محل میں داخل ہوتا ہے. جب وہ محل میں داخل ہو جاتا ہے جس کی 5 بنیادیں عرض کیا تھا میں، اس میں داخل ہو جانے کے بعد وہ مسلمان بنتا ہے. لیکن محل میں داخل ہو جانے کے بعد وہ مومن نہیں بنتا. مومن تب بنتا ہے جب محمد رسول اللہ کے مکمل کردار کو اپناتا ہے. اگر مکمل کردار نہیں اپنایا تو اس کے ایمان میں کمی اور کوتاہی ہے، اور کمی کوتاہی والا ایمان نہ اللہ کو مقبول ہے اور نہ محمد رسول اللہ اس کو تسلیم کرتا. نبی رحمت علیہ السلام نے قرآن ہمیں سنایا ہے اور رہنمائی کا انداز بھی ایسا اختیار کیا کہ دنیا میں کوئی قائد اور لیڈر ایسی رہنمائی نہیں کر سکتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، او لوگوں جن کی زبانیں ایمان لے آئی ہیں لیکن دل ایمان نہیں لائے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان، اللہ کی قسم کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا ایک ایک کلمہ انسان کو متحرک زندگی نوازتا ہے. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں کما حق کہوں، ہم متحرک نہیں. اگر وہ اسلام میرے دامن میں ہوتا، میرے دل میں ہوتا، میرے دماغ میں ہوتا، آج کفر کی تمام طاقتیں میرے پاؤں کے نیچے پامال ہوتی، جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے تمام باطل طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا. ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم کما کو مسلمان نہیں. وہ اسلام ہمارا نہیں جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے اور جو صحابہ نے اپنایا تھا. قدم قدم پہ تو ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے اپنے کردار کے سبب، اپنے قول کے سبب. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا لوگوں جن کی زبانیں ایمان لے آئی ہیں اور دل ایمان نہیں لائے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کا، ایمان کے اظہار کا نبی رحمت نے انکار نہیں کیا. فرمایا ٹھیک ہے لیکن ایمان کا اظہار تم زبان سے کرتے ہو، تمہارے دل مومن نہیں. اللہ کے نبی مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سن لو، تم ایمان کا اظہار کرتے ہو اور مسلمانوں کی غیبت کرتے ہو، ان کے برے اعمال کی تو لگاتے ہو. رک جاؤ. مومن بننے کے بعد کسی مومن کے عیوب، اس کے گناہوں کی طرف اشارہ نہ کرو، نہ اس کی تو لگاؤ، اور نہ اپنے مومن بھائی کی غیبت کرو. اگر تم نہ رکے اللہ کہتا ہے میں تمہارے بھید لوگوں پہ اشکارا کر دوں گا، یہاں تک کہ تم اپنے گھر والوں کی نگاہ میں بھی ذلیل بن جاؤ گے. کس ایمان کی بات ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ہے کہ زبان سے ایمان لائے ہو. اس ایمان کی کوئی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک نہیں، بلکہ ایمان وہ جو تمہارے کردار سے نظر آئے. اور کردار سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اپنے بھائی کی غیبت، اس کا تجسس، اس کی کمیوں کے ٹو. ارشاد فرمایا یہ تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور مومن کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا. جس نے یہ کیا اللہ اتنا ذلیل کرے گا کہ اس کے گھر والوں کی نگاہوں میں بھی اس کو گرا دے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ایسا انسان اپنے گھر والوں کے نزدیک بھی کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا. میرے آقا نے غلط نہیں ارشاد فرمایا اور اللہ نے غلط نہیں ارشاد فرمایا. ایک لمحہ کے لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہیں کرتے جو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا ہو. سیاست ہے،
تو ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں، مذہب ہے تو ایک دوسرے کی عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتے ہیں، معاشرت کے اعتبار سے ہماری زندگی ہے تو معاشرے کی جبین پہ داغ بنی ہوئی، ایسا مسلمان اللہ کو قبول نہیں، اور اس مسلمان کی نہ اللہ نے قرآن میں بات کیا اور نہ محمد رسول اللہ کے فرمان ہے ہی نہیں ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کہ صدیق اکبر آتے، ساتھ فاروق اعظم بھی، عرض کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی نہ سمجھو، غیبت اللہ اور رسول کے نزدیک بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ اللہ نے معاف کر دینے ہیں، ان گناہوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بات کی، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر عمر مجھے تمہارے دانتوں میں تمہارے خادم کا گوشت اٹکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غور تو کرو بات کیا تھی، ہوا کیا اللہ کے نبی؟ صدیق و فاروق سفر میں ہے، خادم کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنا خادم اپنا نوکر میرے مال پہ پرورش پانے والا، میں اس کو نوکر کہتا ہوں، خادم کہتا ہوں، صدیق و فاروق کا بھی یہی خادم ہے، سفر کے لیے لیا شاید، خادم پہنچ نہیں سکا وقت پہ، روٹی نہیں پک سکی، دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اس کو تو بس سونا بڑا پیارا ہے، سونا بڑا پیارا ہے، یہی الفاظ منہ سے کہیں، او اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرنے والوں، گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کرنے والوں، اس کی عزت کو پامال کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، میرے محمد کی رہنمائی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی۔ صدیق و فاروق نے کیا کہا تھا؟ کو اس کو گالی دی تھی، اس کو مارا تھا، اس کی عزت کو پامال کیا تھا، ایک لفظ منہ سے نکالا کہ اس کو تو بس سونا بڑا پیارا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق و فاروق مجھے تمہارے دانتوں میں تمہارے خادم کا گوشت اٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی، اگر ایسی بات سے اللہ ناراض ہوا ہے یا یہ بھی بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے تو اللہ کے نبی اللہ سے ہماری بخشش کی دعا کیجیے۔ نبی کائنات کے بعد اس قوم کا افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ثم عمر فاروق، اللہ کے نبی نے کہا ایک میری آنکھیں ہیں، دوسرا میرا کان ہے، کونین کے آقا نے کہا ابو بکر نے مجھ پہ وہ احسانات کیے ہیں کہ میں تمام لوگوں کے احسان ادا کر چکا ہوں، ابو بکر کا احسان اللہ قیامت کو ادا کرے گا۔ ایسا ابو بکر اللہ کے نبی کو کہتا ہے، اللہ کے نبی میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر عمر تمہارے لیے میں بخشش کی دعا نہیں کر سکتا، اس سے اپنی بخشش کی دعا کرواؤ۔ سوچو مسلمانوں، ارے سوچنے کی جگہ ہے، سوچنے کا مقام، اس کے پاس جاؤ، تمہارے لیے میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں نبی رحمت نے اپنے اس محبوب، ان دونوں محبوبوں کے متعلق اللہ سے بخشش کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ اللہ ان کو بخش دے؟ اس کا ایک سبب تھا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
الغیبۃ اشد من الزنا. سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ کے بندو بیدار ہو جاؤ، مسلمان کہلانے والے مسلمان بن جاؤ. اللہ ایسی مسلمانی کو قطعاً قبول نہیں کرتا جو مسلمان ہم لیے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں بڑا مسلمان ہوں جی، رات کو تہجد پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. تیرے تمام کردار کو، تیرے تمام اعمال کو تیرا ایک کردار جلا کے بزم کر دیتا ہے. وہ ہے غیبت جو تو اپنے مسلمان بھائی کی کرتا ہے. کونین کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیوں نہیں ہاتھ اٹھائے، کیوں نہیں مانگا ان کے لیے؟ اور وہ تو وہ تھے جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اگر ان کو پریشان رکھتے ہیں یا پریشان دیکھتے ہیں تو اس کا سبب ابوبکر عمر کا کردار نہیں بلکہ ہمارا کردار. ہمیں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بنو کیسے. اگر ابوبکر عمر کے لیے کوئی اللہ کے ہاں نرمی نہیں، محمد کے ہاں نرمی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہاری کیا وقت ہے، تمہاری کیا حیثیت؟ الغیبۃ اشد من الزنا. فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ جرم ہے. اور زنا پتہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے ظلم کہا ہے. زنا کو ظلم کہا ہے. ایک یہ ہے بد کرداری کا رخ جس کو اللہ نے ظلم کہا، اور ایک اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. یعنی بد کرداری، زناکاری کو ایسے زمروں میں لا کھڑا کیا، ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا کہ اللہ کا شریک کرنے والا جتنا بڑا ظالم پاجی اور پاپی ہے، یہ بھی بدکاری کرنے والا ایسا ہی پاپی. فرمایا کہ وہ شخص وصاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفرها له صاحبہ. فرمایا کہ غیبت کرنے والا بخشا نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں زنا سے بڑا گناہ ہے، آخر سبب اس کا. فرمایا میرے صحابہ، ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی بدکاری پہ پردہ پڑ گیا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کے توبہ کرنے پہ اللہ اس کی توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن غیبت والے کا گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. حتی یغفرها لہو صاحبہ، یہاں تک کہ وہ شخص معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے. غور کرو. اور صدیق کے لیے کائنات کا آقا ہاتھ نہیں اٹھاتا. سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھائے بھی تو ابوبکر عمر تیرا اللہ نے گناہ معاف نہیں کرنا. تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک تو اس سے معافی نہیں مانگے، جب وہ بخشے گا نہیں. کیا ہمارا کردار یہ ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور ہم اپنے بھائی کی عزت کو پامال نہیں کرتے. اللہ کی گھر میں ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کسی کو گوارا ہی نہیں کرتے. ذرا مخالفت ہو گئی بس اس کی عزت کی پگڑی اتر گئی، یہ چھوڑتا ہی نہیں، معافی دیتا ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تجھے پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ اور تم جانتے ہو غیبت کو؟ اللہ ورسولہ عالم. اللہ کے نبی آپ جانے، اللہ جانے، ہمیں کیا علم ہے؟ اور ہمیں بتایا جائے گا تو ہمیں علم آگا نا. اللہ کو علم ہے اور اس کا رسول بھی علم رکھتا ہے کہ اللہ کہہ دیتا ہے کہ میرے محبوب یہ بات کیوں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس انداز سے کہ اسے ناپسند ہو. غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس کی عدم موجودگی میں جو اس کو پسند نہ ہو. پریشان ہو گیا صحابی، ہم تو قیامت تک ہو ہی نہیں سکتے. سارا قرآن پڑھ دو، ساری حدیثیں پڑھ دو،
لا لا کے واقعات ہمارے سامنے جمع کر دو، اس کان سے سنتے ہیں، اس سے نکال دیا، پتہ ہی نہیں کیا کسی نے کہا ہے اور کیا ہوا ہے۔ پریشان صحابی، وَإِن كَانَ فِي أَخِي مَا تَقُولُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اگرچہ میرے بھائی میں وہ کچھ ہو تو میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور یہی تو غیبت ہے، اس کے گناہ کو عام کرتے ہو، اس کے جرم کو پھیلاتے ہو، اس کے گناہ سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، فرمایا اگر اس میں وہ نہیں جو تو بیان کرتا ہے، یہ تو بہتان ہے۔ ایک غیبت کرنے کا مجرم ہے، دوسرا بہتان لگانے کا مجرم ہے، اور اس سے بڑا مجرم اللہ کی نگاہ میں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو کسی میں ہے ہی نہیں، وہ بیان کر کر کے لوگوں کو اس کو بدنام کرتا پھر۔ نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں انتہائی مغضوب انسان۔ سیاستدانوں کو لے لو، چودھریوں کو لے لو، پھنے خواہوں کو لے لو، مولویوں کو لے لو، ہر آدمی دوسرے آدمی کی عزت کو پامال کرتا ہے، جرم اس میں ہو تب بھی، نہ ہو تو اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا کردار یہ ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کے سوچے۔ میں نے عرض کیا تھا غیبت بہت بڑا گناہ ہے کبائر میں، اور الا ماشاء اللہ ہم میں کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ، طہرنی یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسے صحابہ کسی نبی کو بھی نہیں ملے، عام انسانوں کی بات بہت دور کی۔ یار گناہ پہ شرمساری جس انداز سے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں نا، ہمیں کبھی ایسی پریشانی، بلکہ اس کے قریب قریب بھی نہیں۔ ایک صحابی آتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا تجھے؟ عرض کہ اللہ کے نبی میں نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس نے وہ نہ کیا ہو جس بنا پہ اس کو گرفت ہو سکے۔ مختلف سوالات کیے، اللہ کے نبی نہیں کیا ہے اور بدکاری کی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تو نے اقرار کر لیا ہے اور اس کے برائی کے تمام کرداروں سے انکار کر کے اصل کردار کی بات کی ہے کہ تو نے یہ کیا ہی کیا ہے، جس طرح بیوی خامد سے کرتی ہے، خامد بیوی سے کرتا ہے، صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے نبی یوں۔ فرمایا اس کو لے جاؤ، میدان میں لے گئے، فرمایا مار مار کے پتھر اس کو مار دو۔ پتھر مار مار کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر دیا۔ صحابہ واپس آتے ہیں، نبی کائنات محمد رسول بھی ساتھ، دو صحابی آپس میں بات کرتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے، اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ رکھا، وہ تیرے گناہ پہ پردہ پڑ گیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ کس طرح کتے کی طرح پتھر کھائے ہیں اس نے۔ ثقلین کے تاجدار، یہ بات دوسری ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا ہمارے کردار میں کوئی ایسی صحابہ جیسی جھلک نظر آتی ہے؟ اس کو علم تھا کہ توبہ کر لوں گا اللہ معاف کر لے گا، لیکن اللہ کا کیا ہے میری توبہ قبول کرے یا نہ کرے، میں توبہ ہی وہ کرتا ہوں جو اللہ کرے ہی کرے، یہ ہے میں توبہ ہی وہ کرتا ہوں جو اللہ قبول کرے ہی کرے۔ میرے اور تیرے اور صحابی کے درمیان یہ فرق ہے، اس کے دل میں رب کا خوف تھا، اس لیے شیطان اس سے بھاگتا تھا، کبھی وہ دخل اندازی کر لیتا تو صحابی اس شیطان سے بڑا انتقام لیتا۔ یہ بھی انتقام ہے شیطان سے۔ سنسار کر دیا۔ صحابہ نے یہ کہا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لے جا رہے، راستے میں ایک مردہ گدھا نظر آیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہاں وہ دو شخص فلاں فلاں؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ گدھا کھاؤ دونوں۔
اس گدھے کو کھاؤ. یغفر اللہ لک یا رسول اللہ. صحابی کہتے ہیں اللہ آپ کو بخشے اللہ کے نبی, یہ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا جو تم نے اس کے متعلق کہا ہے وہ اس گدھے کے کھانے سے بھی بدتر ہے. یہ کھانے سے انکار کر رہے ہو اور غیبت کرتے ہو اس کی جو تمہاری جنت کو جہنم میں بدل دیتی ہے. وہ کرتے ہوئے تمہیں کراہت نہیں ہوتی, گدھا کھانے ہوتے تمہیں کراہت ہوتی. کیا کردار ہے ہمارا, کیا اسلوب زندگی ہے ہماری, کیسے ہم مسلمان ہیں, کس کردار کے حامل ہیں؟ کیا کوئی کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے؟ معاف ہی نہیں کرتا. اللہ کی قسم ایک مجلس میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی عزت اکرام کی انتہا ہو رہی ہے, لیکن وہ اٹھ کے مجلس سے جاتا ہے تو سارے مل کے اس کی عزت کی پامالی کرتے. یہ بھی گناہ ہے اس میں, یہ بھی کمی ہے اس میں, یہ بھی کمی ہے اس میں. یہ ہماری مجلسوں کا عام رواج ہے. اور یار اور سجن, پیارا, محبت کرنے والا, جس کو اپنا جگری دوست سمجھتا ہوں, وہ بھی مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری حالت ہو گئی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کے متعلق جو بات کی تھی وہ اتنی بری تھی کہ یہ مردہ گڑا اس سے برا نہیں ہے کہ کھاؤ تم اس کو. یہی نہیں, اللہ کی قسم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہمیں یہ سمجھایا اور دکھایا ہے کہ اگر دماغ ہو سر میں, سینے میں دل ہو تو دھڑکنا بھول جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما, تمازت انتہا کی, بڑی گرمی, صحابہ نے روزہ رکھا ہوا ہے, بڑی پریشانی. اللہ کے نبی یہ ہو گیا, اللہ کے نبی وہ ہو گیا, ایسے ہو گیا. اللہ کے نبی مختلف صحابہ کے روزے افطار کرواتے, کر لو افطار. ایک شخص آتا ہے, اللہ کے نبی فلاں 2 عورتیں وہ تو مرنے کے قریب پہنچ گئی, اللہ کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سن کے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اللہ کے بندو اور اسلام کے علم بردارو, خود کو بڑا مومن کہنے والوں, اپنے کردار کو محفوظ کر لو, وگرنہ یہ کردار لے کے اللہ کے دربار میں گئے, اللہ نے تو ایمان اسلام ہی قبول نہیں کرنا ہمارا. صحابیہ, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا, ثقلین کے تاجدار نے توجہ ہی نہیں دی. وہ مر رہی ہیں, پریشان ہیں, مرنے کے قریب ہیں, اللہ کے نبی نے دیکھا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں دی. یہ کون بد نصیب ہیں, اتنی بد نصیب. اور نبی تو وہ تھا فدائے فلال کا باقی النفس کا اللہ آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کافروں کے متعلق اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ نے کہا اپنی جان کو ہلکان کر لو کہ میرے محبوب اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. اور جو نبی کافروں کے لیے اتنا پریشان ہے, اس نبی کے سامنے اس کی صحابیات کی بات کی جاتی ہے کہ مرنے کے قریب ہے. اللہ کے نبی توجہ نہیں دیتے. پھر صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی شاید مر گئی ہوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تک جاؤ, ان کو بلا کے لاؤ. صحابیات کو لایا جاتا ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ایک باٹا لاؤ, برتن ایک بڑا پیالہ لائے. ایک اور کو اس میں کیا کرو, وہ کیا کرتی ہے, لوتھڑے اس کے منہ سے نکلتے ہیں خون کے. آدھا پیالہ صحابی کہتے ہیں بھر جاتا ہے. دوسری کو کہا, وہ بھی کیا کرتی ہے, پورا بھر جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کام حلال کر رہی تھی, کھا حرام رہی تھی, یہ غیبت کر رہی تھی. اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر یہ غیبت کرتے کرتے مرتی تو جہنم میں جاتی. اور ڈر جاؤ ایھا الناس, اگر محمد کے صحابہ غیبت کی بنا پہ جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہمارا کیا کردار. سوچو
سوچنے کی بات ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ تم کسی اپنے بھائی کی عزت کو چھوڑتے نہیں ہو۔ میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، کسی دوسرے سے اس کی لڑائی ہوگی، اس سے اختلاف ہو گیا، اس سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی جس سے ہوئی ہے وہ غلط کار آدمی ہے، برا تھا، ناجائز کر رہا تھا، تو یہ اس کے خلاف چلتا ہے۔ چلو ناجائز ہی کرتا ہوگا لیکن میرے دشمن کے خلاف ہے نا، تو یہ دشمن کے خلاف تھانے بھی جاتا ہے، کچہریوں میں بھی جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس مقام پہ ظالم کے لیے جاتا ہے، اور اپنے مظلوم بھائی کے کردار کشی کرتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں کہا اور میرے آقا نے اپنے فرمان میں کہا کہ یہ مسلمان اللہ کو مقبول اور محبوب نہیں۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کس کردار کے ہم حامل ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ کی قسم کسی کی عزت کو ہم چھوڑتے نہیں، لیکن یہ بات لکھ لو یہ بات اپنی دلوں کی تختیوں پہ لکھو کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے، غیبت اس کے اعمال کو جلا کے خاکستر کر دیتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، صحابہ سوال کرتے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے بہت ساری عورتیں دیکھی اور بہت سارے مرد، فرشتے ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ رہے ہیں، چھریوں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹتے فرشتے، بڑی عورتیں، بڑے مرد۔ فرمایا پریشانی سے پوچھتا ہوں کہ من ہؤلاء، اور جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی یہ وہ بد نصیب مسلمان ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، آج ان کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے انہیں کھلایا جا رہا۔ یہ کردار ہے اس کا جس عمل کو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور الا ماشاءاللہ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے بھائی کی عزت کو محفوظ کرتا ہے میں قیامت کے دن اس کی عزت کو محفوظ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے جو کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے میں قیامت کے دن اس مقام پہ اس کی عزت کو پامال کروں گا جہاں وہ چاہے گا کہ میرے عیب چھپے رہیں۔ کہاں جائیں گے مسلمانوں ہم؟ ایک کردار ہے جو محمد رسول اللہ دیا، اور وہ تنہا کائنات کا وہ شخص ہے جس نے معاشرہ کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اگر اس کے اصول و ضوابط کو اپنایا جائے تو جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سبا، جس آدمی نے انسان کی عزت کو محفوظ کیا بالغیبت، اس کی عدم موجودگی میں اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، برا بناتا ہے، اس پہ تان کرتا ہے، اور یارو سچی بات کی بات ہے، میں نے اس کی نا حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جو اس میں عیب ہے وہ بیان کرتا ہے، یہی تو غیبت ہے، اس کو چھپانا ہے۔ من سبا عز اخی ہے بالغیبہ، جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کو محفوظ کرتا ہے، کانا حقا علی اللہ ان یؤتکہ من النار، آقا نے فرمایا اللہ پہ حق ہو جاتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جو اپنے بھائی کی عزت کو بچاتا ہے۔ یہ تھا وہ مقام، یہ تھا وہ انداز، یہ تو وہ اصول و ضوابط جو اللہ نے ہمیں قرآن کی معرفت اور محمد رسول اللہ کی معرفت دیے ہیں، اور اسی کردار کی بنا پہ صحابہ کائنات کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ جب بھی کافر بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ کردار دنیا میں کسی کے پاس نہیں جو محمد کے صحابہ کے پاس۔ یہ کیوں؟ انہوں نے قرآن کی آواز پہ لبیک کہا اور محمد رسول اللہ کی آواز پہ ایھا الناس ارجعوا الی الاسلام
لوٹو اسلام کی طرف. عزت یہاں ہے، وقار یہاں ہے، دنیا بہتر یہاں، آخرت بہتر یہاں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.